یہ وہ عظیم اور مقدس مہینہ ہے جس مہینے کی 25 تاریخ کو مجدد اعظم ہندوستان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا کل شریف ہوا کرتا ہے، جو 25 تاریخ آج کے دن آنے والی ہے۔ اس 25 تاریخ میں اعلیٰ حضرت کا کل شریف ہوتا ہے اور دور دور سے ان کے چاہنے والے آ کے اس میں شرکت فرماتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ اس مرد قلندر نے دنیا میں رہ کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے انہیں یاد کرتے۔ ایک دور ایسا آیا کہ جب علماء کرام کو خریدا گیا، یعنی مولانا مولویوں کے دو چہرے ہوتے ہیں، مولوی دو طرح کے وہ ہوا کرتے ہیں، ایک وہ مولانا ہوتے ہیں جو پیسے سے بک جاتے ہیں، اور ایک وہ مولانا ہوتے ہیں جو پیسے سے ان کو نہیں خریدا جا سکتا۔ انگریزوں کا دور تھا، علماء کرام کو خریدا گیا، مولویوں کو خریدا گیا، اور ان بکے ہوئے مولویوں نے کسی نے تہذیب الناس لکھی، کسی نے براہین قاطعہ لکھی، کسی نے حفظ الایمان لکھی، اسیران ملت اسلامیہ۔ لیکن جب ان لوگوں نے پیغمبر اعظم کی شان میں گستاخیاں کی بکے ہوئے مولویوں نے، تو اعلیٰ حضرت نے تہذیب الناس کا جواب دیا، براہین قاطعہ کا جواب دیا، حفظ الایمان کا جواب دیا، اور قرآن مقدس کا ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں پوری قوم کو عطا کر دیا۔ اب جب یہ دیکھا انگریزوں نے کہ ہم نے تمام علماء کو خریدا، تمام مولویوں کو پیسے دے کے ہم نے خریدا، لیکن ہم کامیاب نہ ہو سکے، اچھا تو یہ رہتا تمام مولویوں کو خریدا نہ جاتا بلکہ ایک ہی مولانا احمد رضا کو خرید لیا جاتا، کام ہو جاتا۔ ٹیم آ گئی خریدنے کے لیے، انگریزوں کی ٹیم آ گئی، قرآن کے بعد کہا اے مولانا احمد رضا جتنا چاہو پیسے لے لو، لیکن ہمیں اپنے قلم کی نوک دے دو، یعنی جو ہم کہیں وہ لکھو۔ تو دوست
جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ اے میرے آقا تم نے خرید کے انمول کر دیا۔ مولانا احمد رضا کہتے ہیں اے لوگوں جن کو تم نے خریدنا تھا خرید لیا، مگر احمد رضا وہ ہے کہ جو کسی قیمت بھی جو ہے بک نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمیں خریدنے کے لیے کوئی دنیا دار نہیں ہے، بلکہ وہ مدینے کا مصطفیٰ ہے جس نے ہمیں خرید لیا۔ اب جب یہ جواب دیا امام احمد رضا نے تو درست حال یہ ہوتا ہے کہ دشمنی میں لوگ کھڑے ہو گئے، مشورہ ہوا کہ مولانا احمد رضا کو قتل کر دیا جائے، راستے گھیرے گئے، میٹنگ آپ کو مارنے کی گئی، اور غیر تو غیر رہے، اپنے لوگوں کو پیسے دے کے مخالفت میں اتار دیا گیا۔ اب تو دشمن غیر بھی ہیں، دشمن اپنے بھی ہیں۔ مولانا احمد رضا بریلی کی دھرتی سے تنہا نظر آتا ہے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک طرف حاضری ایک طرف اعدائے کی، بیچ میں تنہا شہادت میں کروڑوں درود ہے۔ اے میرے آقا حسد کرنے والے بھی ہیں، اے میرے آقا دشمن ہر طرح کے ہیں، اے مدینے کے مصطفیٰ میں تنہا ہوں، میری حمایت میں کوئی نہیں ہے۔ مدینے سے آواز آتی ہے احمد رضا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا تیرے ساتھ ہے۔ یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے سارا زمانہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ مدینے سے آواز آتی ہے پریشان مت ہو، پروردگار عالم کا کرم تیرے ساتھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب مولانا احمد رضا نے یہ دیکھا ہے تو لکھنا شروع کر دیا۔ اب کسی بکاؤ مولوی کا ڈر نہیں ہے، کسی دنیا کی طاقت کا ڈر نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا کا قلم چلتا ہے اور ایسا چلتا ہے اس منزل پر فائز ہو جاتے ہیں کہ زمانہ دیکھ کے کہتا ہے وادی رضا کی کو ہے، ہمارا رضا کا ہے، اس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سب ان سے چلنے والوں کے ارے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی۔ عزیزو جب احمد رضا نے لکھا تو زمانے والے کہنے لگے کہ ساری دنیا میں چرچا احمد رضا کا ہے، ہر جگہ چرچا احمد رضا کا ہے، اس لیے کہ مولانا احمد رضا نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا ہے بلکہ اپنی زندگی کو پیغمبر اعظم کے نام پہ وقف کر کے سرکار مدینہ کو راضی کیا ہے۔ اسی کا صدقہ ہے کہ دنیا میں عزت ملی، دنیا میں عزت ملی ہے کہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج ہم اور آپ یہاں پر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کے عرس میں پوری دنیا سے ان کے ماننے والے آیا کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ دوستو آپ نے اسلام کو پھیلایا بھی ہے اور اسلام کو مولانا احمد رضا نے بچایا بھی۔ آپ کہیں گے کیسے بچایا ہے؟ تو ایک ایسا دور آیا کہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر اس دور میں تھا، تاریخ میں آتا ہے کہ جس کا نام تھا بنار شاہ، اس نے 100 سوال لکھے، اور 100 سوال لکھنے کے بعد اس نے ایک رسالہ لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ اسلام جھوٹا ہے، بانی اسلام جھوٹا ہے معذاللہ، یعنی اسلام کو اس میں جھوٹا کہا گیا، ہمارے آپ کے نبی کو جھوٹا کہا گیا، اور وہ اخبار میں بھی چھپے، وہ کتاب چھپی، اور وہ اخبار تمام جگہوں پہ بانٹا گیا، ہندوستان بھی آیا، ہندوستان میں تمام اس دور کے بڑے بڑے مدرسوں میں آیا وہ اخبار، تمام بڑی بڑی خانقاہوں میں آیا، لیکن